پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے گھر میں رزق تو آ رہا ہے لیکن ٹھہر کیوں نہیں رہا؟ آپ کماتے تو ہیں مگر پرس ہمیشہ خالی کیوں رہتا ہے؟ کچن میں برتن تو ہیں مگر چولہا اکثر ٹھنڈا کیوں رہتا ہے؟ تو ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کچھ ایسی چیزیں پڑی ہوں جنہیں مہینوں سے آپ کے نصیب کے دروازے بند کیے بیٹھی ہو۔ پیاری بہنوں، ہمارے گھروں میں اکثر کونے، الماریاں، چھتیں اور پرانے دروازے ایسے ہی پڑے رہتے ہیں جن میں نہ جانے کب سے گرد جمع، اور ہمیں لگتا ہے یہ تو معمول کی بات ہے، مگر نہیں، یہ معمول نہیں، یہ وہ غیر مرئی رکاوٹیں ہیں جو ہمارے گھروں کو بے برکت کر دیتی ہیں، رزق کو روک دیتی ہیں اور گھریلو سکون کو چاٹ جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ان 5 حیران کن چیزوں کے بارے میں جن کی صفائی اگر آپ نے ہر جمعہ کے دن کر لی تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں ایسی برکت اترے گی جیسے آسمان سے نور برس رہا ہو، ایسا رزق کھلے گا جیسے خزانے کے دروازے کھل گئے ہوں، ایسی راحت آئے گی فرشتے خود حفاظت کرنے لگے ہوں گے، کیونکہ آپ کا گھر اب صاف ایک مکان نہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں کا ٹھکانہ بننے والا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کو جمعہ کے دن کی وہ فضیلت بتانا چاہتا ہوں جسے سن کر آپ کا دل کانپ اٹھے گا اور آپ کی روح تک ہل جائے گی۔ جمعہ کا دن کوئی عام دن نہیں بلکہ یہ وہ دن ہے جسے دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اور یہ وہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس دن انہیں جنت میں داخل فرمایا اور اس دن زمین پر اتارا۔ یہ وہی دن ہے جس میں قیامت قائم ہوگی اور تمام مخلوق کے رب کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جمعہ کے دن سورج کی روشنی تک مختلف ہوتی ہے، ہوائیں سکون سے بہتی ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جس لمحے میں بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس لمحے آسمان کی طرف صدا آتی ہے، بتا میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ پیاری بہنوں، یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ راضی ہو کر برکتیں نازل کرتا ہے، دلوں کی گرہیں کھولتا ہے، وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، مگر افسوس ہم اس دن کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، نہ دل کو صاف کرتے ہیں، نہ زبان کو، نہ گھر کو، اور نہ ہی نیت کو۔ اس لیے آج کے بعد جب بھی جمعہ کا سورج طلوع ہو تو یاد رکھنا یہ وہ دن ہے جو آپ کے گھر اور قسمت کو بدل سکتا ہے، اگر آپ نے اسے سچا مانا اور اس کی عزت کی۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں اس پہلی چیز کی جس کی صفائی جمعہ کے دن کرنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ اگر نظر انداز کر دی جائے تو یہ چیز انسان کے رزق پر، سکون پر اور گھر کی برکت پر ایسا وار کرتی ہے جیسے زہریلا سانپ آہستہ آہستہ کسی جسم میں زہر پھیلا دے۔ جی ہاں، وہ پہلی چیز ہے گھر کا مین دروازہ، وہی دروازہ جو ہر مہمان سے، ہر فرشتے سے پہلے، ہر رزق کی پہلی چھاپ سے پہلے نظر آتا ہے۔ اگر وہی دروازہ گندا ہوا ہو، اس پر زالے لگے ہوں، گرد جمی ہو تو یاد رکھو رحمت کے فرشتے اسے دیکھ کر منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو ہفتہ اتوار گھر کے اندر صاف صفائی تو کر لیتے ہیں مگر دروازے کی طرف ایک نظر بھی نہیں ڈالتے؟ اکثر گھروں میں دروازے پر جمی مٹی ایسے لگتی ہے جیسے غربت نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہو، جیسے برکتیں بھی اندر آنے سے ڈرتی ہوں۔ پیاری بہنوں، اس جمعہ کے دن جب آپ دروازے کی صفائی کرتی ہیں تو حقیقت میں آپ اپنے رزق کے دروازے کھول رہی ہوتی ہیں۔ یہ صرف لکڑی یا لوہے کا دروازہ نہیں، یہ آپ کی تقدیر کا پہلا دروازہ ہے، جسے دل اگر میل سے بھر جائے تو انسان رب کی بات نہیں سنتا، ویسے ہی گھر کا دروازہ اگر میل سے بھرا ہو تو اللہ کی رحمت اس گھر کا رخ نہیں کرتی۔ آج کل کے معاشرے کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم باہر کی صفائی کو دکھاوا سمجھتے ہیں اور دل کی گندگی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو جو عورت اپنے گھر کے دروازے کو ہر جمعہ کو پاک و صاف رکھتی ہے اس کا دروازہ صرف مہمان کے لیے نہیں فرشتوں کے لیے بھی کھلتا ہے۔ وہ عورت رزق کو آواز دیتی ہے اور رب اس کے حق میں آسانیاں لکھ دیتا ہے۔ اور جو عورت کہے کیا فرق پڑتا ہے تو سن لو، فرق آسمان سے زمین تک کا ہے۔ جمعے کو صاف نہ کیا گیا دروازہ ایسا ہے جیسے قبر آج کے بعد جمعے کو سب سے پہلے اس دروازے کو دھونا جس سے قسمت اندر داخل ہوتی ہے، کیونکہ دروازہ بند نہیں ہوتا مگر گندا ضرور ہو سکتا ہے، اور گندا دروازہ بند قسمت کی علامت ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہاں میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں جو بظاہر ایک معمولی سا واقعہ لگتا ہے لیکن جس کا انجام سن کر زمین بھی کانپ گئی تھی اور آسمان بھی ساکت ہو گیا تھا۔
ایک خوبصورت بستی میں ایک عورت رہتی تھی. لوگ اسے خاموش دروازے والی کہتے تھے. اس کے گھر کا دروازہ کبھی کسی نے کھلا ہوا نہیں دیکھا، نہ دن میں نہ رات میں. وہ عورت نہ کسی سے ملتی، نہ کسی اس کے قریب جانا پسند کرتا، لیکن اس کا گھر بس اس کا گھر ہی تھا جو ایک حیران کن منظر پیش کرتا. اس کے ارد گرد بیکار چیزیں، پرانے برتن، ٹوٹی ٹانگوں والی کرسیاں، مٹی میں ڈوبی ہوئی پرانی جوتیاں، میل سے ٹوٹے ہوئے دروازے یوں پڑے تھے جیسے برسوں سے کسی نے انہیں ہاتھ تک نہ لگایا ہو. ایک دن گاؤں میں ایک بچہ بیمار ہو گیا. اسے دوا نہ ملی مگر لوگ پریشان ہو گئے. ایک بزرگ نے کہا اس گاؤں کے کچھ گھر میں ناپاکی ہے جس کی وجہ سے رب کی رحمت اترنا بند ہو گئی ہے. سب نے اپنے گھروں کی صفائی شروع کی سوائے اس عورت کے. کچھ دن بعد اس عورت کے گھر سے چیخیں آنے لگیں. لوگ دوڑے، دروازہ توڑا. اندر کا منظر دیکھ کر سب لوگ سن ہو گئے. وہ عورت زمین پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کے گرد چاروں طرف کیڑے رینگ رہے تھے. چھت سے سیاہ پانی ٹپک رہا تھا. دروازے پر خون کی ایک لکیر بن چکی تھی. وہ دروازہ جو کبھی صاف نہیں کیا گیا، اس نے اس کی زندگی کے دروازے بھی بند کر دیے تھے. ہوش میں آ کر اس عورت نے صرف ایک جملہ کہا، اگر میں نے اپنا دروازہ وقت پر صاف کر لیا ہوتا تو شاید میری قسمت کا بھی کوئی دروازہ کھل جاتا. میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہ کوئی خیالی بات نہیں. گھر کی کوئی وہ چیز جنہیں ہم حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، کبھی کبھی وہ ہماری دعاؤں کی راہ میں دیوار بن جاتی ہے. جمعہ کے دن ان دروازوں، چیزوں اور بوسیدہ کونوں کی صفائی صرف صفائی نہیں، وہ قسمت کو چمکانے کی ایک کنجی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں کا محل ہماری دعاؤں کے آگے بند دروازہ بن جائے. پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں دوسری چیز کے بارے میں. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے گھروں میں روزانہ استعمال ہوتی ہے، ہمارے قدموں کے نیچے بچھی رہتی ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر اس کی حالت کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. اور وہ ہے ہمارے گھر کی جائے نماز. جب وہ صرف جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں، جی ہاں وہاں جائے نماز جس پر ہم رب کے آگے جھکتے ہیں، جس پر سجدہ کر کے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں. لیکن اگر وہ ناپاک، میلی، بدبودار یا پھر اس پر جوتوں کے نشان، دھول مٹی یا بچوں کی گندگی لگی ہو تو سمجھ لو کہ وہ سجدہ آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی زمین میں دفن ہو جاتا ہے. جب ہم اپنے دل کو پاک کرتے ہیں تو اللہ ہماری بات سنتا ہے، لیکن جب وہ جگہ ہی صاف نہ ہو جہاں اس پر جھک رہے ہیں تو کیسے قبول ہو دعائیں؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں جس گھر میں سجدے کی جگہ میلی ہو وہاں فرشتے ٹھہرنا پسند نہیں کرتے، اور جس جگہ فرشتے نہ ہو وہاں رمق کہاں اترے گا. آج کے دور میں ہمارے بچے اس جائے نماز پر کھیلتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پاؤں رکھ کر گزرتے بھی. ہم خاموش تماشائی بن دیکھتے ہیں. ہمیں سجدے کی جگہ اتنی معمولی کر دیا کہ وہ دعاؤں کی طاقت کھو بیٹھی. کیا کبھی سوچا ہے کہ کیا ہم کسی بادشاہ کے سامنے میلے کپڑوں میں جا سکتے ہیں؟ نہیں. پھر اس رب کے سامنے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی میلی جگہ سے سجدہ کر کے کیا ہم اپنی دعاؤں کو آسمان کی سیڑھیوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ پیاری بہنوں، جمعہ کا دن وہ دن ہے جس میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس میں مانگی گئی دعا خالی نہیں جاتی. لیکن اگر اس لمحے تمہاری جائے نماز گندی ہو یا سجدے کی جگہ ناپاک ہو تو شاید وہ لمحہ بھی خالی گزر جائے. تو یاد رکھو، جمعہ کے دن سجدے کی جگہ کی صفائی کرنا صرف صفائی نہیں بلکہ یہ رزق، رحمت اور سکون کا دروازہ کھولنے کا پہلا قدم ہے. پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حکایت سناتا ہوں جو حیران کر دینے والی بھی ہے، عقل کو چونکا دینے والی ہے اور سبق ایسی دیتی ہے جو زندگی بھر یاد رہتا ہے. ایک ویران سا گاؤں تھا جہاں ہر گھر کچا، دیواریں ٹوٹی ہوئی اور چھتیں ٹپکتی تھیں، مگر ان سب کے بیچ ایک کچا سا گھر ایسا بھی تھا جہاں ہر وقت خوشبو مہکتی تھی. نہ وہاں بجلی تھی نہ فرنیچر، لیکن اندر داخل ہوتے ہی دل کو سکون ملتا تھا. اس گھر میں 70 سالہ بزرگ رہتے تھے جنہیں سب بابا جی کہتے تھے. ان کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہ تھی مگر ان کی جائے نماز ہمیشہ تازہ خوشبو دیتی تھی، کبھی میلی نہ ہوتی. ہر نماز کے بعد وہ اسے طے کر کے ایک سفید کپڑے میں لپیٹ دیتے. ایک دن ایک عورت جو شوہر کے غصے، بچوں کی ضد اور دنیا کی جھمیلوں سے تھک کر آئی تھی، بابا جی کے پاس فریاد کرنے آئی. اس نے کہا، بابا جی میں سجدے بھی کرتی ہوں، دعائیں بھی مانگتی ہوں، پھر بھی دل کو سکون نہیں ملتا، برکت نہیں آتی. بابا جی نے نہایت خاموشی سے
اس کی بات سنی، پھر اسے اندر بلایا اور ایک پرانی میلی مٹی سے بھری ہوئی سائے نماز نکالی. بولے یہ تیرے جیسے کئی لوگوں کی دعاؤں کا گواہ ہے، مگر دیکھ یہ کتنی گندی ہے. کسی نے اسے صاف کرنا ضروری نہیں سمجھا. یہی حال تمہاری زندگی کا ہے. رب کے حضور سجدہ کرنے کی جگہ بھی میلی ہو تو دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ پھر بابا جی نے اپنی سائے نماز کی طرف اشارہ کیا اور بولے بیٹی جب تم دربار میں جاتی ہو تو کیا تم چاہو گی کہ تمہارا لباس گندا ہو؟ نہیں نہ تو پھر جس کپڑے پر تم سجدہ کرتی ہو اسے گندا کیوں چھوڑتی ہو؟ جائے نماز ہو دروازہ ہے جو زمین سے آسمان تک سیدھی رسائی دیتا ہے. اگر وہی زنگ آلود و میلا ہو تو تمہاری فریاد کس دل سے اوپر جائے گی؟ عورت کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کا سجدہ تو تھا مگر سلیقہ نہیں تھا، دعا تو تھی مگر ادب نہیں تھا. پیاری بہنوں، جب تم جمعہ کے دن صفائی کرتی ہو تو اپنے دل کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس جائے نماز کی بھی صفائی ضرور کرو جس پر تم سجدہ کرتی ہو، کیونکہ برکت صرف سجدے میں نہیں سجدے کے آداب میں بھی ہوتی ہے. اور یاد رکھو دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہم جن راستوں سے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں وہی راستے ہم نے خود ناپاک چھوڑ رکھے ہوتے ہیں. پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں تیسری چیز کی جس کی صفائی جمعہ کے دن ضرور کرنی چاہیے، اور وہ چیز ہے گھر کی دیواروں پر لٹکی ہوئی تصویریں، فریمز اور شیشے. جی ہاں، وہی تصویریں جو برسوں سے ایک ہی جگہ لٹکی ہوئی ہیں، جن پر نہ جانے کتنی بار مکھیاں بیٹھی، کتنے جالے بنے، کتنی بار بچوں نے ہاتھ مارے، کتنی بار ہم نے صرف نظر اٹھا کے دیکھنے پر ہی اکتفا کیا لیکن کبھی صاف کرنے کا خیال نہ کیا. اور یہی غفلت اکثر ایسی نحوست کو دعوت دے دیتی ہے جس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب گھر میں ہر طرف بے قراری پھیل جاتی ہے. کیا تمہیں پتہ ہے دیواروں پر لٹکے یہ فریم اگر گندے ہوں، ان پر مٹی جم جائے، ان کے پیچھے جالے بن جائیں، ہم انہیں صاف کیے بغیر ہفتوں مہینوں گزار دیں تو یہ ایک ایسی چھپی ہوئی نحوست بن جاتی ہے جو دلوں میں بے چینی، گھر میں لڑائی، رزق میں رکاوٹ بن کر داخل ہوتی ہے. جمعہ کے دن اگر ان تصویروں کو، شیشوں کو اور ان کے کناروں کو صاف کر لیا جائے تو یہ ایسا ہے جیسے تم نے اپنے گھر کی فضا سے گرد نحوست اور شیطانی اثرات کو دھو دیا. اور اب اس حیران کن حقیقت پر بھی غور کرو کہ آج کے دور میں گھروں میں تصویریں تو لٹکی ہوتی ہیں لیکن ان پر چھائے ہوئے دھول کے ذرات چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ ہمیں صاف کرو ورنہ ہم روشنی کو تمہارے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے. ان دھول بھرے فریموں کے نیچے سے کئی بار برکت کا راستہ پلٹ جاتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جن فریموں پر قرآنی آیات لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی مٹی اور گرد میں لپٹی ہوتی ہیں. پیارے بہنوں، ایسا مت سمجھو کہ دیواروں کی صفائی صرف دکھاوے کے لیے ہوتی ہے. یہ صفائی در حقیقت تمہارے دل کی، تمہارے ایمان کی اور تمہارے گھر کی روحانی حفاظت کی علامت ہے. جمعہ کے دن اگر تم نے صرف ان دیواروں اور ان کے فریموں کی صفائی کر لی تو سمجھ لو تم نے اپنے گھر سے کئی غیبی آفات کا رخ موڑ دیا. اور جو عورت یہ صفائی نیت کے ساتھ کرے اسے اللہ اتنا نور عطا کرتا ہے کہ اس کی دعائیں آسمان تک بے روک ٹوک پہنچتی ہیں. شہر سے بہت دور پہاڑوں کے درمیان ایک ویران قلعہ کھڑا تھا. پرانے وقتوں کا ایک محل جواب قبرستان جیسا ہو چکا تھا. اس قلعے میں صرف بوڑھیاں رہتی تھی. لوگ کہتے تھے کہ وہ اپنی ماضی کی تصویروں میں قید ہے مگر حقیقت اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی. ہر دیوار پر سجے ہوئے فریم پرانی یادیں ہیں، پرانی ہنسی، پرانی جوانی. ہر تصویر بولتی تھی، ہر فریم میں ایک آنکھ تھی. جی ہاں، ان تصویروں کی آنکھیں تھیں اور وہ ہر آنے والے مہمان کو گھورتی تھیں. ایک دن ایک درویش وہاں سے گزرا. اس نے حال ہی میں قدم رکھا اور حیرت سے دیوار کو دیکھا. بوڑھیا نے لرزتی آواز میں کہا، بابا جی میں ان فریم کو اتارتی نہیں کیونکہ ان میں میری ماں جی کی خوشیاں ہیں، مگر جب سے میرے شوہر کی موت ہوئی ہے ہر فریم سے ایک سسکی سنائی دیتی ہے. ہر رات تصویریں روتی ہیں جیسے کسی نے انہیں قید کر رکھا ہو. درویش خاموشی سے فریم کے قریب گیا. اس نے ایک تصویر پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ صرف تصویر نہیں، یہ تمہاری حسرتیں ہیں. یہ چہرے ان لمحوں کے ہیں جو رب سے زیادہ عزیز ہو گئے تھے. تم نے ان تصویروں کو عبادت کا مرکز بنا رکھا ہے اور رب کو بھول گئی ہو.
بڑھیا زمین پر گر گئی اور تصویر زمین پر گر گئی تو فریم کے پیچھے سے ایک کاغذ نکلا۔ اس کاغذ پر اس کے شوہر کی آخری وصیت لکھی تھی، میرے بعد ان تصویروں کو ہٹا دینا کیونکہ ان میں میری روح نہیں، صرف تمہاری تنہائی ہے، اور یہ تنہائی تمہیں رب سے دور کر دے گی۔ پیاری بہنوں، اکثر ہمارے گھروں کی دیواروں پر لگی تصویریں، فریم یا بے مقصد سجے ہوئے آئینے نہ صرف توجہ کا مرکز بنتے ہیں بلکہ بعض اوقات یہ چیزیں ہمارے شعور کی ماضی میں قید کر دیتی ہیں یا ہمیں دنیا کی زینت میں گم کر دیتے ہیں۔ اگر ان میں بے پردہ سحریں ہوں یا وہ ہمیں عبادت سے غافل کریں تو وہ برکت بجائے نحوست لے آتی ہے۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں چوتھی چیز کی، اور وہ ہے پرانے ٹوٹے پھوٹے بیکار پڑے ہوئے بکسے، صندوق، کونے میں رکھے گئے وہ سامان جنہیں کبھی کھولا گیا نہ ہو، کبھی صاف کیا گیا نہ ہو اور نہ ہی ان پر نظر کرم ڈالی گئی ہو۔ برسوں سے بند پڑی وہ چیزیں جو نہ کسی کی کام کی ہیں نہ کسی یاد کی ہیں، صرف ایک بوجھ بن چکی ہیں۔ یہ وہی بکسے ہیں جن کے دروازوں میں دھول نہیں نہ اسے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو رزق کو روکتے ہیں، خیر و برکت کے راستے بند کرتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے ان گھروں پر جہاں پر پردے بدلے جاتے ہیں، صوفے چمکائے جاتے ہیں، فرش دھویا جاتا ہے، لیکن کونے میں پڑے ان بوسیدہ بکسوں کو دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی جاتی۔ آج کا انسان ظاہری صفائی پر مر مٹتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ شیطان اور نحوست وہاں بسیرا کرتی ہے جہاں اندر بدبو اور لاپرواہی چھپی ہو۔ ایسے ہی گھروں میں بے سکونی ڈیرے ڈال لیتی ہے اور اہل خانہ ہر وقت الجھنوں میں گھرے رہتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ٹوٹا ہوا بکسا صرف لکڑی کا ٹکڑا نہیں بلکہ بند رزق کا دروازہ بھی ہو سکتا ہے؟ ان کو صاف کرنا یا نکال دینا صرف صفائی نہیں بلکہ دل سے نکالے گئے غم کی علامت ہے۔ جو چیزیں ہمارے کسی کام کی نہیں ان کا گھر میں رکھنا گویا غربت کو دعوت دینا ہے۔ صفائی صرف جسم یا لباس کی نہیں ہوتی، صفائی تو نیت، ماحول اور گھر کی ہر کونے کی ہونی چاہیے۔ اور جمعہ کے دن کی گئی صفائی کا اثر صرف دھول مٹانے پر نہیں بلکہ رزق کو کھینچ لانے پر بھی ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں پانچویں اور آخری چیز کی، اور وہ ہے دروازوں کے پیچھے چھپی ہوئی گندگی۔ جی ہاں، وہی جگہ جہاں جھاڑو نہیں جاتا، جہاں نظر نہیں پڑتی، جہاں روشنی بھی کم آتی ہے، لیکن جہاں سب سے زیادہ نحوست بسی ہوتی ہے۔ یہ وہ کونے ہیں جو شیطان کے بیٹھنے کی جگہ بن جاتے ہیں۔ تم سمجھتی ہو اگر سامنے کا فرش چمک رہا ہے تو پورا گھر پاک ہے؟ نہیں، جب تک دروازے کے پیچھے، پلنگ کے نیچے، الماریوں کے پیچھے کی گندگی صاف نہیں ہوتی، تمہارا گھر صاف دکھاوے میں صاف ہوتا ہے، صرف حقیقت میں نہیں۔ وہ گندگی جو تم نے چھپائی ہوئی ہے وہی برکتوں کو روک دیتی ہے۔ وہی چیزیں تمہارے رزق پر، تمہارے سکون پر، تمہارے بچوں کی صحت پر اثر ڈالتی ہیں۔ کبھی غور کیا تمہارے بچوں کو ہر وقت غصہ کیوں آتا ہے؟ شوہر ہر وقت پریشان کیوں رہتا ہے؟ گھر میں آوازیں کیوں گونجتی ہیں؟ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ گندگی صرف مٹی کی نہیں ہوتی، گندگی غفلت کی ہوتی ہے، کارروائی کی ہوتی ہے، اور وہ جگہیں جہاں تم نے برسوں سے جھانک کر نہیں دیکھا وہ تمہارے گھر کے امن کو نگل رہی ہوتی ہیں۔ اور جب جمعہ کے دن ان چھپی ہوئی جگہوں کی صفائی کی جاتی ہے تو سمجھو جیسے تم نے اپنے رزق کے بند دروازے کو کھول دیا ہو، جیسے تم نے گھر سے شیطان کو باہر نکال پھینکا ہو، جیسے تم نے اپنے مقدر کو چمکنے کا ایک موقع دے دیا ہو۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، صفائی وہی قابل قبول ہوتی ہے جو مکمل ہو، اور مکمل صفائی وہی ہے جس میں چھپے ہوئے کونوں کو بھی دھویا جائے، کیونکہ وہی گوشے تمہارے نصیب کے فیصلے بدل سکتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج ہم جس دور میں جی رہی ہیں وہ صرف ظاہری صفائی کا دور بن چکا ہے۔ ہم اپنے چہروں کو تو روز دھوتے ہیں مگر دل کی میل برسوں سے جمی ہوئی ہے۔ گھر کے پردے، صوفے، قالین تو صاف ہوتی ہیں مگر زبان کے زہر کو صاف کرنے کا کسی کے پاس وقت نہیں۔ مرد دن بھر کماتے ہیں مگر ان کے لہجے میں بیوی کے لیے محبت نہیں۔ عورت سارا دن گھر سنوارتی ہے مگر شوہر کے لیے عزت کا ایک لفظ زبان پر نہیں آتا۔ ہم نے گھروں کو محلات بنا لیا مگر ان میں رہنے والے دل ویران ہو چکے ہیں۔ نصیحت ہے عورتوں کو کہ تمہیں صرف حسن سے نہیں پیار سے پہچانا جائے۔ نہ زبان میں مٹھاس رکھو اور نگاہوں میں شرم۔ اپنے گھر کو صاف صرف پردوں اور برتنوں سے نہیں، نرمی اور محبت سے سجاؤ۔ مردوں کو نصیحت ہے کہ تمہارے قدموں کو دھول میں تمہارے گھر
والوں کی جنت چھپی ہے۔ لہجے میں سختی نہ رکھو اور وقت دو ان لوگوں کو جن کے لیے تم نے دن بھر محنت کرتے ہوئے بیوی کے دل کو توڑ کر رزق میں بھی کبھی برکت نہیں آتی، اور ماں باپ کی دعا کے بنا راستے کبھی ہموار نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو، جمعہ کا دن صرف عبادت کا نہیں، تعلقات کو جوڑنے، کینہ مٹانے اور اپنے اندر کے گند کو دھونے کا دن ہے۔ اگر تم نے آج اپنے دل کو، اپنے گھر کو اور اپنے رشتوں کو پاک کر لیا تو سمجھے تم نے اس جمعہ کی اصل روح کو پا لیا۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے گھروں سے ہر ناپاکی، ہر بے برکتی اور ہر نحوست کو دور فرما دے، اور آپ کے دلوں کو بھی ویسا ہی پاکیزہ بنا دے جیسا ایک نماز کا سجدہ ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آج کا بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو، اگر آپ کو لگا ہو کہ واقعی ہم نے اپنی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں چھوڑ دی ہیں جن کی صفائی فرض تھی، تو پلیز اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید ایسی ہی اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں، تاکہ ہمارا پیغام ہر گھر تک پہنچے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔